السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل جابز اینڈ ایجوکیشن اینڈ انفارمیشن. گائز آج یہ ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ جو آئی بی سی سی اٹیسٹیشن ہے وہ ہم کیسے کروا سکتے ہیں، اس کا پروسیجر کیا ہے، اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کو کروانے کا طریقہ کیا ہے، اس کی فی کیا ہے، سارا انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے آپ اپڈیٹڈ رہیں. تو گائز چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف. آئی بی سی سی اٹیسٹیشن جو ہے وہ گورنمنٹ ایز ویل ایز پرائیویٹ سیکٹر کے لیے ضروری ہے. اس کے دو سٹیپ ہیں جو کہ ہم اپنی ویڈیو میں انشاءاللہ دونوں ہی ڈسکس کریں گے. پہلے سٹیپ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو اٹیسٹیفیکیشن آف سرٹیفکیٹس ہے وہ بورڈ سے آپ نے کس طرح کروانی ہے. اس کی ریکوائرمنٹس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کو 3 اوریجنل میٹرک سرٹیفکیٹ چاہیے اور اسی کے ساتھ آپ کو 3 ایف ایس سی سرٹیفکیٹ بھی چاہیے. اس کے بعد جو سی این آئی سی کی ہے وہ کاپی بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کے پاس 7 فوٹوز بھی ہونے چاہیے. جو فی ہے وہ آپ کے پاس 6000 روپیز ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا پروسیجر کیا ہے. جو آپ کو تین رزلٹ کارڈ ہیں اس کے ساتھ آپ نے اپنی فوٹو چپکا دینی ہے اور جہاں پہ آپ کو خالی جگہ نظر آئے. اس کے بعد ہے کہ باقی ایک فوٹو آپ نے بورڈ والوں کی طرف سے جو آپ کو ایک فارم ملے گا اس کی جو آپ کو جہاں پہ جگہ نظر آئے گی کہ یہاں پر پک لگائیں تو وہاں پر آپ نے وہ 7ویں فوٹو وہاں پہ لگا دینی ہے. جو آپ کو 6 سرٹیفکیٹ کاپی ہیں اور جو بورڈ کی طرف سے آپ کو ایک فارم دیا جائے گا اور اسی کے ساتھ آپ نے جو اپنی سی این آئی سی کی ہے وہ کاپی اسٹیپل کر دینی ہے. پھر بورڈ آفس میں جو ایک برانچ ہوتی ہے وہاں پر آپ جائیں گے، وہاں سے آپ نے ایک چلان لینا ہے اور اس کو فل اپ کرنا ہے. اور جو ایک فارم کی فی ہے وہ 3000 روپے ہے. آپ نے 2 فارم جمع کروانے ہیں تو آپ کو 6000 روپے اس کی فی پے کرنی پڑے گی. جو یہ فی پے کرنے کے بعد آپ کو ایک سلپ لینی ہے وہاں سے، اور جو وہ سلپ ہے وہ بورڈ کی طرف سے آپ کو جو فارم دیا گیا اس کی جو بیک سائڈ ہوگی نا، آپ نے اس کے بیک سائڈ پہ نا گلو کے ساتھ چپکا دینی ہے. گلو کے ساتھ چپکانی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ کہیں گم نہ ہو. اگر یہ گم ہوگی تو یہ آپ کی جو سارا پروسیس کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ کہیں گے کہ آپ نے فی پے ہی نہیں کی. اس کے بعد یہ جو سارے پیپر ہیں یہ آپ نے بورڈ میں جمع کروا دینے ہیں. آپ کو اسی دن یا اگلے دن ایک بورڈ کی طرف سے ایک انویلپ دیا جائے گا اور وہ انویلپ آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں کھولنا. وہ اس کی ریزن میں آپ کو آگے بتاؤں گا. پھر آپ نے اس پورٹل پہ آ جانا ہے. اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. آپ نے اس پورٹل پہ جا کر اپنے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اور اکاؤنٹ کریٹ کر کے آپ نے اپنی ساری انفارمیشن دینی ہے. یا پھر یہ جو ہے آپ کسی بھی فوٹو اسٹیٹ اپنے قریبی کسی بھی فوٹو اسٹیٹ شاپ پہ جا کر وہاں پر بھی آپ یہ کروا سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ جو آپ نے آئی بی سی سی اٹیسٹیشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ خود ہی دینی ہے، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی اس کا پروسیجر کیا ہے اور اس میں کیا طریقہ کار ہے. سارا انشاءاللہ آپ خود ہی سیکھیں گے. ادھر آپ نے اپنی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت ہی دھیان سے فل اپ کرنی ہے. اور جو آپ کے پاس اپلیکیشن بھیجتے ہوئے 3 آپشن آئیں گے. ایک ہوگا تھرو کیریئر، ایک ہوگا کہ آپ نے خود جا کے یہ سارا پروسیس کرنا ہے. آپ نے کوریئر والا بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ ٹائم کنزیومنگ ہے، اس میں ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے. آپ خود ہی جا کر یہ آئی بی سی سی اٹیسٹیشن کروائیں اور آپ کا ایڈمیشن جلد سے جلد ہو سکے، کیونکہ بعد میں پھر رش لگ جاتا ہے اور پھر یہ اٹیسٹیشن بہت ہی مطلب کہ ٹائم لیتی ہے. تو اس سے کافی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کے ایڈمیشن ہوتے، ان کے مطلب مارکس بھی اچھے ہوتے ہیں، ان کا گریڈ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں پر ایڈمیشن نہیں لے سکتے. کیونکہ وہ بعض اوقات اس میں سے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ تھرو کوریئر سلیکٹ کر لیتے ہیں، جو کہ 1 ماہ سے زیادہ بھی لگا لیتا ہے. تو میں یہی اپنے اسٹوڈنٹس کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ وہ خود جا کر یہ ساری اٹیسٹیشن کروائیں. آپ اپنے کسی ریلیٹیو کا بھی نام دے سکتے ہیں. تو آپ نے جو ریلیٹیو کا نام دینا ہے وہی جا کر وہاں پر یہ آپ کے فارم سبمٹ کروا سکے گا. اگر آپ نے نام کسی اور کا دیا اور بھیج کسی اور کا دیا تو پھر بھی یہ آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے اور آپ کے یہ جو ساری اٹیسٹیشن کا پروسیس ہے وہ کسی بھی کام کا نہیں ہوگا. سیکنڈ نمبر پر ہے آئی بی سی اٹیسٹیشن آف سرٹیفکیٹس فرام آئی بی سی سینٹر، کہ جو آئی بی سی سینٹر ہے وہاں سے آپ آئی بی سی سی اٹیسٹیشن کیسے کروا سکتے ہیں. اس کی ریکوائرمنٹس دیکھ لیتے ہیں کہ جو آپ کے پاس میٹرک کا اوریجنل سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد انٹر ایف ایس سی اوریجنل سرٹیفکیٹ رزلٹ کارڈ ہونا چاہیے. اوریجنل آپ کے پاس سی این آئی سی آف فادر اینڈ اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے.
اور UBL جو چلان فارم ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونے چاہیے. جو چلان فارم ہے یہ وہی ہے جو آپ نے جہاں پر جس کے ذریعے آپ نے یہ 2400 فی پے کرنی ہے. پیڈ فی کی آپ کے پاس سلپ بھی ہونی چاہیے، جو کہ آپ یہ 2400 روپیز پے کریں گے وہ آپ نے سلپ بھی اپنے ساتھ رکھنی ہے. جو انویلپ جو آپ کو بورڈ والوں نے دیا تھا، جو میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ آپ نے کھولنا نہیں ہے. اب ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں پروسیجر کیا ہے. اس پورٹل پہ جو آپ ٹیسٹیفیکیشن کی اپلیکیشن پٹ کرتے وقت آپ کے پاس آپشن آئے گا کہ آپ کس وقت جا کر ٹیسٹیفیکیشن کروانا چاہتے ہیں. تو آپ نے فرسٹ ٹائم سلیکٹ کرنا ہے یا سیکنڈ ٹائم، یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن فرسٹ ٹائم میری سجیشن ہے کہ فرسٹ ٹائم بیٹر ہے، کیونکہ 8:30 سے 12:30 کے درمیان زیادہ صحیح رہتا ہے، کیونکہ شام تک آپ کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ ٹیسٹیفائڈ ہو جاتے ہیں. اپلیکیشن بھیجنے کے بعد جو فوٹو کاپیئر ہے آپ کو UBL بینک کا چلان فارم دے گا، اور اس بینک میں اسے آپ نے بینک میں لے کر کیشیئر کو دے دینا ہے، اور وہاں پہ جو فی ہے وہ پے کر کے آپ نے وہاں سے سلپ لے لینی ہے. یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں لے کے آپ نے جو سیٹ ٹائم ہوگا، آپ نے جو بھی ٹائم سیٹ کیا ہوگا وہاں آپ نے سینٹر میں پہنچ جانا ہے، اور ادھر آپ کی ٹیسٹیفیکیشن ہو جائے گی. اب ہم یہاں پر اپنا نوٹ کو دیکھ لیتے ہیں. فیمیل جو اسٹوڈنٹس ہیں اس سب ٹیسٹیفیکیشن کے لیے ان کو خود جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے کسی بھی ریلیٹیو کو بھیج کر یہ سب ٹیسٹیفیکیشن کروا سکتی ہیں. اسٹوڈنٹس کی بس ایک جگہ سگنیچر کرنے کے لیے ہوتی ہے ضرورت، تو بس وہ ریلیٹیو خود بھی کر دیں تو کوئی مطلب اتنا زیادہ ایشو والی بات نہیں ہے. جو آپ لوگ ہیں وہ سینٹر میں دھکے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مطلب ریلیٹیو کو بھیج دیں. اور ایک میری اور سجیشن ہے کہ یہ جو سب ہو جتنا جلدی ہو سکے وہ آپ کروا لیں، کیونکہ بعد میں رش بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اسٹوڈنٹس اپلائی کرنے والے بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں تو ٹیسٹیفیکیشن نہیں ہو پاتی. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جس بچے کے اچھے ایگریگیٹ ہوتے ہیں تو اچھے ایگریگیٹ ہونے کے باوجود بھی اس کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کا وہ جو 1 سال ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. لاہور اسلام آباد میں تو عام طور پر ویسے ہی مطلب کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے. تو جن کا گھر لاہور میں اور اسلام آباد میں نہیں ہے، جو کہ لوور پنجاب سے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا جو سینٹر ہے وہ بہاولپور سلیکٹ کریں، کیونکہ بہاولپور میں اتنا زیادہ ایک تو رش بھی نہیں ہوتا، اور لوور پنجاب والے ہیں ان کو بہاولپور زیادہ قریب بھی پڑ جاتا ہے بنسبت کے لاہور اور اسلام آباد کے. تو جن ریپیٹرز کے پچھلے سال کے جو پہلے سے ٹیسٹیفائڈ ہیں سرٹیفکیٹس، تو ان کو اس سال کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جو ٹیسٹیفیکیشن فی ہے وہ بورڈ ٹو بورڈ ویری کر سکتی ہے. یہ آپ کو زیادہ جو ایکوریٹ انفارمیشن ہے وہ بورڈ کے آفس سے زیادہ ملتی ہے. میں نے بہت کوشش کیا کہ میں آپ کو سارا جو ریکوائرمنٹس ہیں اور پروسیجر ہے وہ آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں. مجھے امید ہے کہ آپ سب کو یہ بہت ہی اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ نے اپنے یہ فرینڈ سے بھی شیئر کرنا ہے کہ IBC اٹیسٹیشن ہے اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا پروسیجر ہیں، تاکہ ان کو بھی ہیلپ ہو اور وہ بھی اپنی یہ اٹیسٹیفیکیشن کروا کر اپنے لیے ایڈمیشن کے لیے جو ہیں راستے وہ زیادہ سے زیادہ کھول سکیں. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈ سے شیئر کیجیے گا تاکہ انہیں بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل ہو سکے. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.